ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تمہیں ختم کر دو اور ایسے لوگوں کو لے کر آئے جو معافی مانگیں گناہ کرنے کے بعد اور اللہ ان کو معاف کرے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور تاکہ اللہ جانے کہ کون ہے جو غیب کی بنیاد پر اللہ سے ڈرتا ہے اور کون ہے اللہ کے بندوں میں سے جو توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بندہ خطا ہے، ہر بندہ خطا کار ہے، اور اولاد آدم میں سے بہترین وہ ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہے۔ امام احمد اور امام ترمذی نے اسے روایت کیا ہے تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرنے والے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں جب شیطان کا حملہ ان کے اوپر ہوتا ہے تو یاد دہانی ہو جاتی ہے اور وہ اپنی آنکھیں کھول لیتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بھی کوئی ایسا گناہ کرتا ہے جس کی طرف وہ بار بار پلٹتا رہتا ہے، یا ایسا گناہ جسے وہ بار بار کرتا ہے جب تک وہ مرتا نہیں ہے تب تک وہ کرتا رہتا ہے، انسان پیدا ہی ایسا کیا گیا ہے کہ وہ یاد دہانی جب اس کو کرائی جاتی ہے تو اس کو یاد دہانی کا فائدہ ہوتا ہے۔ اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ طبع اور یہ جو ادا ہے یہ بڑی پسند ہے کہ لوگ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، ہم نے لوگوں کو مختلف قسم کا بنایا، ان میں سے کوئی گنہگار بھی تھا اور ان میں کوئی نیک بھی تھا، ان کو بھلائیوں اور برائیوں کے ذریعے آزمایا تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ یہ ساری چیزیں بہت ساری ایسی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں شامل ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب اس کے مطابق رکھا کہ لوگ اپنی نفس کا مقابلہ کتنا زیادہ کرتے ہیں اور ان سے دور کتنا رہتے ہیں اور ان کی خواہشات کو کتنا دور کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ بہت سارے گناہ اور غلطیاں جو ہوتی ہیں ان سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ ان اسباب میں عظیم ترین یہ ہے کہ برائیوں کے بعد نیکیاں کی جائیں، برائیوں کے بعد نیکیاں کی جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، نماز قائم کیا کرو دن کے کناروں پر بھی اور رات کے وقت بھی، کیونکہ نیکیوں سے برائیاں مٹ جاتی ہیں۔ یہ یاد دہانی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو کراتا ہے، ذکر کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس چیز کا حکم دیا ہے، فرمایا برائی کا مقابلہ بھلے طریقے سے کرو، ہم جانتے ہیں وہ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ان کو فرمایا، نیکی کیا کرو، جب برائی ہو جائے تو برائی کے بعد بھلے کام کیا کرو تاکہ وہ مٹ جائے اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اسے امام احمد نے اپنے مسند میں روایت کیا ہے۔